اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں الکحل کے استعمال کا شرعاً کیا حکم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ مغربی ممالک میں اکثر دواؤں میں 1% سے لے کر 25% تک الکحل شامل ہوتی ہے۔ اس قسم کی دوائیاں عموماً نزلہ، زکام، کھانسی اور گلے کی خراش جیسے معمولی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ تقریباً 90% دواؤں میں الکحل ضرور شامل ہوتی ہے۔ اب موجودہ دور میں الکحل سے پاک دواؤں کو تلاش کرنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ ان حالات میں ایسی دواؤں کے استعمال کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری انفارمیشن مل سکے۔ الکحل ملی ہوئی دواؤں کا مسئلہ اب صرف مغربی ممالک تک محدود نہیں رہا بلکہ اسلامی ممالک سمیت دنیا کے تمام ممالک میں آج یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو اس مسئلے کا حل آسان ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو اس مسئلے کا حل بہت ہی آسان ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری اشیاء سے بنائی ہوئی شراب کو بطور دوا کے حصول طاقت کے لیے اتنی مقدار میں استعمال کرنا جائز ہے جس مقدار سے نشہ پیدا نہ ہو۔ دوسری طرف دواؤں میں جو الکحل ملایا جاتا ہے اس کی بڑی مقدار انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً چیڑ، گندھک، شہد، شیرہ، جو وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے۔ لہٰذا دواؤں میں استعمال ہونے والی الکحل اگر انگور کے علاوہ دوسری اشیاء سے حاصل کی گئی ہو تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس دوا کا استعمال جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ حد سکر تک نہ پہنچے، اور علاج کی ضرورت کے لیے ان دونوں اماموں کے مسلک پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اور اگر الکحل انگور اور کھجور ہی سے حاصل کی گئی ہے تو پھر اس دوا کا استعمال ناجائز ہے، البتہ اگر ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ اس مرض کی اس کے علاوہ کوئی اور دوا نہیں تو اس صورت میں اس کے استعمال کی گنجائش ہے، اس لیے کہ اس حالت میں حنفیہ کے نزدیک تداوی بالمحرم جائز ہے۔